ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163 کتاب التفسیر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 4671 لائے۔ بہت غور طلب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت واقع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی۔ اور سنو، میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے بتاؤں، میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر اس کے سارے دلائل دیے تھے کہ جب عبداللہ بن ابی کے لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں اس کی گردن اڑا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایسا نہیں کرنا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات۔ عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر فیصلہ چل رہا ہے، عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر ساری بات چل رہی ہے۔ ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ جب وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر نماز جنازہ پڑھنے کا منع آیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بتائیں مجھے، منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کا منع کب آیا؟ یار دیکھیں ذرا، منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، یہ حکم اترا ہی جب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ممانعت آتی ہے۔ تو غلطی کہاں ہے؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، ڈوب کے۔ ایسے بے شرم بے غیرت ہیں اور ان کو سننے والے، ان کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین اتنے بے شرم ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ علماء سے پوچھے، دین کو سیکھے سمجھے۔ یہ بدبخت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی کو منسوب کر رہا ہے۔ بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس بدبخت آدمی سے تو غلطی ہو نہیں، اور کائنات کے امام کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرما رکھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ سے کبھی اپنا تعلق نہ توڑا، نہ آپ کو کبھی ہم نے کسی اور کے بھروسے چھوڑا ہے۔ آپ ہر وقت رسول اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں رہے، ان سے تو غلطی ہو جائے، اس بے شرم سے غلطی نہ ہو۔ اور سنو ذرا بات کو، غلطی کا انتساب ہی ان کی طرف کرنا اس بے شرم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعوت دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے خدمت نبی میں پہنچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن اس طرح کی باتیں کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور آپ نے فرمایا عمر ہٹ جا۔ جو جنازہ پڑھنے سے روک رہے تھے، عمر ہٹ جا، میرے پاس سے ہٹ جا۔ میں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یار سنو، انی خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں، میں اختیار گیا۔ یار اللہ کی قسم، یار اندازہ تو کرو یار کتنی صحیح بخاری۔ او بھائی، میں کسی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ رہا ابھی کہ کوئی یہ کہتے نہیں میں تو بخاری مسلم سے پڑھا تھا، او بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت، ان خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں۔ سنو ذرا بات کو، اس لیے میں نے اس کو پسند کیا، اس لیے میں نے نماز جنازہ کو پڑھنے کو پسند کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ بھائی میرے پیارے، نیت بھی سمجھ میں آ گئی پیچھے۔ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے۔ تھوڑی دیر ہی ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر، اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے، اور یہ اسی حالت میں مرے، مرتے دم تک اسی حالت میں رہے۔
لہذا یہ کیا ہے؟ وہم فاسقون، یہ فاسقین میں سے ہیں۔ سنیں، اچھا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس جرت پر خود بھی حیرت ہوئی، اور اللہ اور اس کو رسول بہتر جاننے والے۔ یہ ہے فہم۔ اللہ کی قسم، آپ دیکھیں آیت اتری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش ہی کیوں کی؟ صحیح آیت اتری ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہتا، نہیں، بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول۔ یہاں آپ کی علمی خطا نہیں، علمی بلندی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے۔ یار یہ ہے سلف کا فہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نعت پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کی محاسن، آپ کی فضائل، آپ کی منقبتیں، آپ کی تعریف ہم پہ فرض ہے۔ ہم پر یہ نہیں ہے کہ بغض معاویہ یا کسی اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ سب سے پہلا نقطہ، سلف میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ آپ نے غلطی کی، اور وہ یہ جرت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا ساری۔ اور پھر جب قرآن کی آیت موجود ہے کہ اختیار موجود ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اختیار کی منسوخیت اس آیت سے ہوتی ہے۔ منسوخیت جب ہوگی جب یہ آیت اترے گی۔ جنازہ پہلے پڑھا گیا، آیت تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے، یہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔